بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر سائمہ اقبال۔ میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل نئی سوچ بھی ڈاکٹر سائمہ پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہمارے لیکچر کا عنوان ہے اردو میں خاکہ نگاری، فن اور ارتقاء۔ آئیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ انگریزی ادب میں سوانح نویسی اور آپ بیتی سے ملتا جلتا ایک فن خاکہ نگاری، اسکیچ رائٹنگ بھی ہے۔ اردو کی بعض اصناف نے انگریزی ادب سے براہ راست اثرات قبول کیے، ان میں خاکہ نگاری بھی شامل ہے۔ ادبی اصطلاح میں خاکہ ایسی مختصر تحریر کو کہا جاتا ہے جس میں کسی شخصیت کا ناک نقشہ اور اس کے بنیادی کردار کی موٹی موٹی باتیں ایسے اختصار اور فنکارانہ چابک دستی کے ساتھ بیان کی جائیں کہ ایک قاری ان کی مدد سے متعلقہ شخصیت کی شکل و صورت، وضاقتہ، سیرت و کردار اور عقائد و نظریات کی صحیح تصویر بنا سکتا ہو۔ حفیظ صدیقی لکھتے ہیں، خاکہ ایک سوانح مضمون ہے جس میں کسی شخصیت کے اہم اور منفرد پہلو اجاگر کیے جاتے ہیں کہ اس شخصیت کی ایک جیتی جاگتی تصویر قاری کے ذہن میں پیدا ہو جاتی ہے۔ خاکہ نویسی سوانح نویسی سے مشکل فن ہے۔ حالی نے سوانح نگاری کو کان کنی کے عمل سے تعبیر کیا ہے، لیکن خاکہ نگاری گوہر اور حرف ریزوں میں امتیاز کرنے کا عمل ہے۔ سوانح نگار کے پاس وسیع کینوس ہوتا ہے جس پر وہ کسی شخص کی پوری زندگی جزیات سمیت پیش کرتا ہے، جبکہ خاکہ نگاری کو کسی شخص کی زندگی کی ایک جھلک دکھانی ہوتی ہے۔ خاکہ نگار جزیات کو چھوئے بغیر کسی شخص کی شکل و صورت، عادات و مشاغل اور اس کی ذات کے ڈھکے چھپے گوشوں سے نقاب سرکاتا ہے۔ خاکہ نگار کے لیے لازم ہے کہ وہ جس شخص کو موضوع بنائے اسے ذاتی طور پر بھی واقف ہو اور اس کے بارے میں صرف سطحی معلومات نہ رکھتا ہو کہ وہ جو کچھ لکھے اسے سند کا درجہ حاصل ہو۔ خاکہ نگار کو اعتدال و توازن اور راستی کا دامن کسی صورت حال سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ خاکہ لکھتے ہوئے وہ نہ تو کسی شخص کی ایسی خوبیاں بیان کرے جو اس میں سرے سے موجود ہی نہ ہوں، اور نہ کسی شخص کی صرف شخصی اور ذاتی کمزوریوں کو اچھالنے کا ذریعہ بنائے۔ اس کا موضوع شخص نہ فرشتہ لگے نہ شیطان، اسے ہر صورت انسان نظر آنا چاہیے۔ خاکہ نگار کو میانہ روی کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ خاکہ نگار کو کسی کا خاکہ اڑانے کا حق نہیں، اس سے وہ اپنے قائرین کی ناراضگی مول لے گا۔ شگفتہ نگاری اور تضحیک میں جو فرق ہے اسے ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ جملوں میں طنز و مزاح ایسا ہو کہ خود صاحب خاکہ بھی اس سے لطف اندوز ہو۔ خاکہ نگار کو صرف کسی شخص یا فنکار کے بارے میں معلومات ہی قاری تک نہیں پہنچانی ہوتی، بلکہ اسے شخصیت کو الفاظ کا جامہ اس طرح پہنانا چاہیے کہ اس کا پورا سراپا نگاہوں کے سامنے پھر جائے۔ اس طرح خاکہ نگار کو سراپا نگار بھی ہونا چاہیے۔ جہاں کسی شخص کی گفتگو کا حوالہ دیا جا رہا ہو، وہاں شخصیت مذکورہ کے لب و لہجے اور گفتگو کے عام اسلوب کو ضرور پیش نظر رکھا جائے۔ زبان سادہ اور آسان فہم ہو تاکہ عام ذہنی سطح کا قاری بھی لطف اندوز ہو سکے۔ اگر خاکہ کسی مذہبی شخصیت کا لکھا جا رہا ہو تو خاکہ نگار پر اور بھی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ وہ کوئی ایسی تحریر نہ کرے جو مسلمہ عقائد کے خلاف ہو یا جس سے کسی قاری کے جذبات مجروح ہونے کا خدشہ ہو۔ خاکہ نگاری فوٹوگرافی کا عمل نہیں، مصوری کا عمل ہے۔ فوٹوگرافر تصویر میں کوئی تبدیلی کرنے کا مجاز نہیں، جبکہ مصور اپنے تخیل سے کام لے کر یا کسی شخص سے ذاتی دلچسپی کی بنا پر اس میں رنگ آمیزی کر سکتا ہے۔ خاکہ میں بے تکلفی کا عنصر ضرور ہے، لیکن ایک خاص حد تک ہی اس کا اظہار ہونا چاہیے۔ قاری خاکہ نگار کی بے تکلفی سے محفوظ ہونا ضرور چاہتا ہے، لیکن ایک خاص حد تک۔ اس لیے خاکہ لکھتے ہوئے اپنی بے تکلفی کو تکلف کے دائرے میں ہی رکھنا چاہیے۔
جگت بازی اور فضول فکر بازی سے شخصیت نگاری کا فن مجروح ہوتا ہے اور شخصیت سے توجہ ہٹ جاتی ہے۔ اس طرح قارئین کسی بھی شخص کا خاکہ پڑھتے ہوئے خشک اخلاقی مباحث سننا پسند نہیں کرتے۔ خاکہ نگاری کے فن پر بہت کم لکھا گیا ہے۔ جب یہ صنف اردو میں زیادہ مقبول ہوئی تو بہت کم لوگ خاکہ نگاری میں اپنا نام پیدا کر سکے تھے۔ ناول کی تاریخ ایک صدی سے زیادہ قدیم نہیں، اردو افسانہ کی تاریخ 70 سال سے زائد نہیں، جبکہ خاکہ نگاری صرف نصف صدی کا قصہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خاکہ لکھنے کی طرف ہمارے ادیبوں نے کم توجہ کی۔ بعض نقادوں نے آب حیات میں خاکہ نگاری کے ابتدائی نقوش تلاش کیے ہیں۔ محمد حسین آزاد نے ولی سے غالب تک بھی مشہور شعراء کے خاکے تحریر کیے ہیں۔ یہ خاکے سوانح نوعیت کے ہیں، لیکن ان میں خاکہ نگاروں کے بعض لوازم موجود ہیں۔ آزاد نے اپنے خاکوں کو خاکہ نگاری قرار نہیں دیا، بلکہ اس کے بجائے انہوں نے لکھا: قدیم تذکروں سے نہ کسی شاعر کی زندگی کی سرگزشت کا حال معلوم ہوتا ہے اور نہ اس کی طبیعت اور عادات و اطوار کا حال کھلتا ہے۔ خیالات مذکورہ بلا نے مجھ پر واضح کیا کہ جو حالات ان بزرگوں کے معلوم یا مختلف تذکروں میں متفرق مذکور ہیں، انہیں ایک جگہ جمع کر کے لکھوں، اور جہاں تک ممکن ہو اس طرح لکھوں کہ ان کی زندگی کی بولتی چالتی پھرتی چلتی تصویریں سامنے آ کھڑی ہوں، یا زندگی کی بولتی چلتی پھرتی چلتی تصویروں کا البم آب حیات اردو میں خاکہ نگاری کا ابتدائی نقش ہے۔ آزاد جب کسی شاعر کا ذکر کرتے ہیں تو اس کی شکل و صورت، دسامت، لباس، وضاقتات، راش خاش سب کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ چہرہ نویسی کے ساتھ ساتھ شاعروں کے لباس اور ان کے عہد کے تہذیبی نقوش بھی ابھار کر پیش کرتے ہیں۔ ان کی بنائی ہوئی تصویریں بے حد مختصر ہیں، اس لیے ان کی مدد سے کسی شخصیت کے بارے میں پوری معلومات تو کجا نصف معلومات بھی نہیں ملتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آزاد کی توجہ شخصیت سے ہٹ کر اس شخصیت کے عہد کے تہذیبی مظاہر پر زیادہ مرکوز ہوتی ہے۔ ان شخصیتوں کو آزاد نے کس طرح پیش کیا ہے جیسے ہم تھیٹر میں بیٹھے کوئی ڈرامہ دیکھ رہے ہوں۔ یہ سب کردار ایک ایک کر کے مختلف لباس پہنتے ہیں، ہمارے سامنے اسٹیج پر آ جا رہے ہیں۔ آزاد نے آب حیات میں تعصب سے بھی کام لیا ہے اور میر اور غالب کی شخصیتوں کو گھٹا کر پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ آب حیات میں جانبدارانہ رویوں نے اس کے خاکوں کی قدر و قیمت کم کر دی ہے۔ اردو میں پہلے باقاعدہ خاکہ نگار مرزا فرت اللہ بیگ ہیں۔ انہوں نے 1927 میں اپنا پہلا خاکہ نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی تحریر کی۔ یہ طویل خاکہ فنی اعتبار سے مکمل نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نذیر احمد کے بیانیہ ٹکڑے جگہ جگہ خاکہ نگار کے رواں اسلوب میں مداخلت کرتے ہیں۔ فرحت نے نذیر احمد کے حلیے، لباس، ان کی گفتگو کا انداز، ان کے مشاغل، پابندی وقت، پڑھانے کے طریقے کو اس طرح بیان کیا ہے کہ نذیر احمد کو زندہ جاوید بنا دیا ہے۔ ان کا دوسرا خاکہ ایک وصیت کی تعمیل میں مولوی سلیم پانی پتی کا خاکہ ہے۔ یہ خاکہ زیادہ جاندار ہے اور اس میں اختصار بھی ہے۔ 1929 میں ڈاکٹر عابد حسین نے 11 خاکوں کا ایک مجموعہ کیا خوب آدمی تھا کے عنوان سے شائع کیا۔ اس میں راشد الخیری، حالی، نذیر احمد، چکبست، داغ، پریم چند، حکیم اجمل خان، ڈاکٹر انصاری، علامہ اقبال، سراج مسعود اور محمد علی جوہر کے خاکے شامل ہیں۔ 1939 جے اننت کا خاکہ پریم چند شائع ہوا۔ مئی 1943 میں گفت شنید کے عنوان سے خاکوں کا ایک مجموعہ شائع ہوا۔ اسے بشیر احمد ہاشمی نے تحریر کیا۔ انہوں نے کسی مشہور شخص کا نام رکھنے کی بجائے عام آدمیوں کے خاکے اڑائے ہیں۔ ان میں بیرام، منشی، پروفیسر، ہیڈ ماسٹر وغیرہ سبھی شامل ہیں۔ ان میں طنز کا پہلو نمایاں ہے۔ 1950 کے لگ بھگ رشید احمد صدیقی کے لکھے ہوئے خاکوں کا مجموعہ گنجھائے گرامایا شائع ہوا۔ انہی دنوں مولوی عبدالحق کے خاکوں کا مجموعہ چند ہم عصر بھی طبع ہوا۔ اس میں جہاں نامی گرامی ادیبوں کے خاکے ملتے ہیں، وہاں نام دیو مالی اور نور خان جیسے معمولی لوگوں کے خاکے بھی شامل ہوتے ہیں۔
رشید احمد صدیقی نے بھی علی گڑھ کالج کے کلرک محمد ایوب عباسی کا خاکہ لکھ کر یہ ثابت کیا کہ ضروری نہیں کہ اعلیٰ صفات صرف بڑی شخصیتوں میں ہوں، معمولی آدمی بھی ان صفات کے مالک ہو سکتے ہیں۔ عصمت چغتائی نے اپنے بھائی عظیم بیگ چغتائی کا خاکہ دوزخی کے عنوان سے تحریر کیا اور خاکہ یہ ہے کہ خاکہ نگاری کا حق ادا کر دیا۔ عصمت نے عظیم بیگ چغتائی کا خاکہ لکھتے ہوئے بڑی بے باکی سے کام لیا ہے۔ انہوں نے اپنے بھائی سے محاسن و معائب لگی پٹی رکھی بغیر پیش کر دیے ہیں۔ عصمت نے اسرار الحق مجاز کا جو خاکہ لکھا ہے وہ خاکہ کی نسبت مضمون معلوم ہوتا ہے۔ علی سردار جعفری نے مخدوم محی الدین کی شخصیت کو اپنے خاکے کا موضوع بنایا ہے، لیکن علی سردار جعفری بھی خاکہ نگاری کا حق ادا نہیں کر سکے اور صرف مخدوم کی اشتراکی خدمات کے ذکر تک محدود رہے۔ اس طرح کیفی اعظمی نے سحر لدھیانوی کا خاکہ لکھا ہے۔ ان کے خاکے سے سحر کی ناکام اور ناتمام آسودہ خواہشات کی حسرت کا تو پتہ چلتا ہے، سحر کی زندگی کے بارے میں معمولی معلومات بھی حاصل۔ 20ویں صدی کے چھٹے عشرے میں سعادت حسن منٹو نے خاکہ نگاری شروع کی اور اپنے افسانوں کی طرح انہوں نے اپنے خاکوں سے بھی ادبی دنیا میں ہلچل مچا دی۔ ان کے یہ خاکے ارمان میں چھپتے رہے۔ ان کے موضوع شخصیات زیادہ تر فلمی ہیں، لیکن انہوں نے پری چہرہ، نسیم، نور جہاں، شیام میراجی اور آغا حشر کاشمیری کے ساتھ ساتھ قائد اعظم محمد علی جناح کا خاکہ بھی تحریر کیا ہے۔ یہ خاکہ بالواسطہ ہے۔ قائد اعظم کے ڈرائیور آزاد کی بنائی ہوئی تصویر میں منٹو نے رنگ بھرے ہیں۔ منٹو کی خاکہ نگاری پر افسانہ کی تکنیک کا گہرا اثر نظر آتا ہے، اس لیے ان خاکوں میں سے بیشتر میں تجسس موجود ہوتا ہے۔ یہ تجسس تحریر سے پیدا ہوتا ہے۔ نرگس، پری چہرہ، نسیم، رسائی، نور جہاں سب کی شوخ رنگ تصویریں منٹو کے نگار خانے میں سجی نظر آتی ہیں۔ منٹو کے خاکے کے 2 مجموعے گنجے فرشتے اور لاؤڈ سپیکر شائع ہوئے ہیں۔ شوکت تھانوی نے شیش محل اور لاہوریات کے عنوان سے خاکے تحریر کیے۔ اچھے خاکوں میں شگفتگی اور بے تعلقی کا عنصر نمایاں ہے۔ ان کے خاکوں میں طنز و مزاح زیادہ ہے۔ ڈاکٹر اعجاز حسین کی ایک کتاب ملک ادب کے شہزادے شائع ہوئے ہیں۔ اس میں 44 شخصیتوں کے خاکے ہیں۔ یہ خاکے 2-2، 3-3 صفحات کے مضامین ہیں اور خاکہ نگاری کا فن تقاضا پورا نہیں کرتے۔ جنوری 1955 میں نقوش لاہور شخصیات نمبر شائع ہوا، جس میں 82 نامور شاعروں اور ادیبوں کے خاکے ہیں، جنہیں بلند پایہ ادیبوں نے تحریر کیا ہے۔ ان خاکوں کا انداز بیانیہ ہے۔ یہ خاکے زیادہ تر شخصیتوں کے تعارف نامے ہیں۔ اشرف صبوحی مرحوم کے خاکوں کا مجموعہ دلی کی چند عجیب ہستیاں خاکوں کا مجموعہ ہے۔ ان کے مخصوص شگفتہ اسلوب کی بنا پر بہت اہم ہیں۔ اس کتاب میں کسی مشہور شخصیت کو موضوع نہیں بنایا گیا۔ جولائی 1961 میں ضیاء الدین احمد برقی کے خاکوں کا مجموعہ عظمت رفتہ کے نام سے سامنے آیا۔ خاکہ نگاری کی تاریخ نقوش کے مدیر محمد طفیل مرحوم کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ ان کے خاکوں کے 8 مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ آپ، جناب، محترم، مکرم، معذب ان کے خاکوں کے مشہور مجموعے ہیں۔ محمد طفیل کے ہاں ہمیں انسانوں کی ایسی دنیا آباد نظر آتی ہے جو چلتے پھرتے، باتیں کرتے، شعر سناتے اور داد دیتے محسوس ہوتے ہیں۔ چراغ حسن حضرت اپنی شگفتہ نگاری کی بنا پر شہرت رکھتے ہیں۔ ان کے خاکوں کا مجموعہ مردم دیدہ ان کے مخصوص اسلوب کی چھاپ لیے ہوئے ہے۔ انہوں نے مشہور شخصیتوں کو موضوع بنایا ہے۔ شہابت احمد دہلوی کے خاکوں کے مجموعے گنجینہ گوہر اور بزم خوش نفساں بہت اہم ہیں۔ یونس بٹ کے خاکوں کا مجموعہ شناخت پریڈ خاکوں کی نسبت فقرے بازی اور جملے سازی کی کوشش ہے۔ محض خاکہ پڑھ کر کسی شخصیت کی کوئی واضح تصویر نہیں بنتی، البتہ ان کے فقرے بازی ضرور مزہ دیتی ہے۔ فیک ڈوگر نے دیدہ شنید کے عنوان سے سیاستدانوں کے خاکے تحریر کیے ہیں۔ 20ویں صدی کے آخری عشرے میں توقع کی جاتی ہے کہ خاکہ نگاری کے میدان میں مزید تبدیلیاں ہوں گی۔ اس میں ترقی ہوگی اور کچھ نئے لکھنے والے ضرور میدان میں آئیں گے۔ تاہم ادیبوں کا فرض ہے کہ وہ ایسے لوگوں کے خاکے ضرور لکھیں جن سے ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ اس طرح آنے والی زندگی میں ان شخصیت کے بارے میں پس منظری مواد ان خاکوں سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ نئے لکھنے والوں کو جملہ سازی کی بجائے سنجیدگی سے اس فن کی ترقی کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اچھا جی، یہاں ہمارا
خاکہ نگاری کے بارے میں جو لیکچر ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو خاکہ نگاری کا معنی و مفہوم سمجھ آ گیا ہوگا اور اس کے فن اور ارتقاء کے وقت کے ساتھ ساتھ کن لوگوں نے خاکے لکھے، پہلا خاکہ کون سا تھا اور کیسے کیسے خاکے جو ہیں وہ ہمارے سامنے آئے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر پسند آئے گا اور آپ کو یہ اس کی سمجھ بھی آئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔